باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ جو کرتے ہیں، آنسو جو بہاتے ہیں، اس کے فلسفے پر غور کریں گے اور کیوں آنسو بہاتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں، وہ بات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جسم انسانی میں جو ہے آنکھ ایک ایسا تحفہ ہے جو انسانی جذبات کے خاموش اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ غصہ، نفرت، خلوص، محبت، پشیمانی اور حیرت، نہ جانے کتنے انداز اس آنکھ میں پنہاں ہوتے ہیں، لیکن ان تمام جذبات اور احساسات سے ہٹ کر اس میں ایک اور رشتہ پنہاں ہوتا ہے جسے ہم اشک یا آنسو کہتے ہیں۔ یہاں آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اپنے اس ایک آنکھ کے ذریعے ہم کئی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آنکھ ہمارے کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جس کے ذریعے ہم وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ اب اسی بارے میں جو ہے تو آگے شہید پہ گریہ کیوں کیا جاتا ہے اور کیا ہے، یہ بھی جو ہے پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ بھئی شہید پر گریہ کرنے کا مطلب اس کے مقصد اور اس کی تحریک کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جو روایت میں ہے کہ جو شخص روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کی جزا جنت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں جو کوئی شخص روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کی جزا جنت ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ حتیٰ اگر کوئی رونے والے کی صورت ہی بناتا ہے، حزن و ملال کی حالت اپنے اوپر طاری کرتا ہے اور رونے والی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو گویا وہ حسینی مقصد اور حسینی تحریک کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ صرف جو ہے رونا صرف رنج و تکلیف کے بنا پر نہیں کہ ان کو ایسی تکلیف تھی، ان کی مظلومیت، بلکہ اس تحریک کو زندہ کرتا ہے جو مقصد حسینی تھا۔ اور جب تک کہ انسان واقعات بیان کرے گا اور گریہ طاری ہوگا، اس وقت ہی جو تو لوگ اس پر غور کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ تو یہ ایک تحریک ہے، ایک حسینی تحریک کو زندہ رکھنے کا نام جو ہے تو گریہ ہے۔ گریہ اسی لیے کیا جاتا ہے، ہر سال جو تو اس کی تحریک کو زندہ ہی کیا جاتا ہے۔ وہ تحریک جو کربلا میں 61 ہجری میں آپ نے شروع کیے تھے، قیامت تک وہ باقی رہے گی، اور اسی لیے تو گریہ بھی قیامت تک باقی رہے گا جب تک امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پوری طرح کامیاب نہیں ہوتا اور ان کا نائب اور آج کا ہمارا امام جو ہے تو پورے عدل و انصاف کی حکومت اس کے ہاتھوں قائم نہیں ہوتی جب تک کہ یہ مظلومیت کی یاد اور منایا جائے گی۔ اب اس میں قرآنی جو جواز ہے کہ بھئی قرآن میں بھی گریہ کا ذکر ہے، تو یہاں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے معاملے میں جو ذکر ہے آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 86 میں، تو دیکھیں گے آپ کہ حضرت اور یعقوب نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور رو کر کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس قدر روئے کہ آنکھیں ان کی صدمے سے سفید ہو گئی۔ وہ تو بڑے رنج کے ضابطے تھے، یعنی اتنا ضابطے والے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جو سفید ہو گئی، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف آپ سے صرف جدا ہوئے ہیں، ابھی زندہ ہیں، مگر وہ جس مقصد کے لیے حضرت یوسف گئے تھے، یعنی یوسف کی وجود کی ضرورت تھی، وہ نبی تھے آنے والے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اور ان کا جدائی کہ آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اتنے بہے کہ آپ جو ہے پورے آنسوؤں سے جو تھا آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس کے آگے 86ویں آیت جو ہے اس میں یہ دیکھ کر ان کے بیٹے کہنے لگے، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک بیمار ہو جائیے گا یا جان ہی دے دیجیے گا۔ یعقوب نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنا رنج و بے قراری کی شکایت خدا ہی سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ 86ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ بتا دیے کہ دیکھو میں جو ہے حالانکہ جانتے بھی تھے آپ، مگر آپ کی آنکھوں سے آنسو اس لیے جا رہے تھے، وہ جدائی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر یہ قرآنی جواز اور ان باتوں کے بعد اہل سنت کی جو سب سے بڑے عالم اور جو اہل طریقت والے بھی مانتے ہیں،
عبد القادر جیلانی، ان کی ایک کتاب ہے غنیمت الطالبین، اس کے صفحہ نمبر 430 میں آپ لکھتے ہیں کہ بھئی یوم عاشورہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اسی دن حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، میرے گھر تشریف فرماتے اور آپ کے پاس حسین تشریف لے آئے۔ میں نے دروازے سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ حضور کے دستے مبارک میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور چشم مبارک سے آنسو جاری تھے۔ جب حسین علیہ السلام کھیل کر چلے گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب گئی اور میں نے عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ اشک باری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حسین علیہ السلام میرے سینے پر کھیل رہے تھے، میں بہت خوش تھا کہ جبرائیل نے مجھے وہ مٹی لا کر دی جس پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یہ سب میری اشک باری کا جواز تھا، یعنی یہ اشک باری جو ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو واقع ہونے سے پہلے بھی آپ نے گریہ کیا۔ یہ جو ہے کتنی، یعنی یہ بات کا ثبوت ہے کہ گریہ سنت رسول بھی ہے، اور وہ بھی گریہ امام حسین علیہ السلام پر آپ نے ویسے ہی کیا جیسا حضرت یوسف کے بارے میں جو ہے حضرت یعقوب نے کیا۔ اب اور آگے جو ہے ایک جگہ ہوئی غنیمت الطالبین میں لکھتے ہیں، حمزہ بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ ابو نصر نے بالاسناد ابو اساکر کے حوالے سے بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کی قبر پر 70,000 فرشتے اترے جو قیامت تک آپ کے لیے اشک باری کرتے رہیں گے۔ عبد القادر جیلانی، اردو ترجمہ، ارشد برادرز، 1561 سیکنڈ فلور، گلی کوٹانہ، سیول لائن، نئی دہلی نمبر 2۔ یعنی یہ کتاب جو ہے غنیمت الطالبین، یہ کہاں سے چھپی ہے، اس کا یہ حوالہ ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسا، یعنی یہ اہل سنت کے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، غوث اعظم دستگیر جن کو کہتے ہیں لوگ، اور انہی کی زبانی یہ کہا گیا کہ بھئی رسول اللہ بھی روئے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول اللہ بلکہ آپ کی شہادت پہ گریہ کرنے کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے آپ کی قبر پر تعین کری جو قیامت تک آپ کے لیے گریہ کرتے۔ دنیا میں کوئی بھی نہ گریہ کرنے والا رہا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کیا کہ تاکہ یہ گریہ قائم رہے اور قیامت تک قائم رہے۔ یہ کوئی اہل تشیع کی نہیں، اہل سنت کے عبد القادر جیلانی صاحب کی کتاب میں غنیمت الطالبین میں یہ لکھا ہے، اردو ترجمہ دستیاب ہے، اس میں سب لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے تو ایک اور جو ہے تو بڑے ادیب اور جنہوں نے بہت کتابیں لکھی، انہوں نے جناب راشد الخیری صاحب، ان کی کتاب ہے سیدہ کا لال، اس میں آپ لکھتے ہیں شان کربلا کے بارے، لیکن مسلمانوں کا وہ فریق جو شان کربلا کو معمولی جنگ بتا کر علماء نے زہرا کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، حقیقتاً انصاف سے محروم اور ایمان سے بے بہرا، اور مجھے باوجود اس یقین کے کہ حقیقی فیصلے کے واسطے یوم الحق ہے، یہ کہنے میں تعامل نہیں کہ مظالم کربلا کو نظر انداز کرنے والے پیغمبر عرب کی امت نہیں ہو سکتے۔ میرے دوران ادارت میں ایک مضمون تازیوں کے خلاف رسالہ عصمت میں شائع ہوا تھا، جس کے جواب میں ایک لڑکی نے لکھا تھا کہ میں تازیوں پر قربان ہوں گی، روؤں گی، پیٹوں گی۔ مسلمانوں کے وہ جید علماء جن کے ہاتھ میں اسلام کی باغ اور جنت و دوزخ کی کنجیاں ہیں، شاید اس لڑکی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں ایک لمحہ تعامل نہ فرمائیں، لیکن میری ذاتی کیفیت یہ ہے کہ 1910 میں جب جس کو 20 سال سے زیادہ ہوئے ہیں، میرا ایک 7 برس کا بچہ ضائع ہوا، کئی مہینے بعد اس کی اچکن میرے سامنے آئی، یہ اچکن اس کو پہننی بھی نصیب نہ ہوئی تھی، مگر اس لیے کہ اس کے نام سے منسوب تھی، اس کو آنکھوں سے لگا گھنٹوں رویا۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر مجھے گناہگار اور مشرک و بدعتی فرمائے تو میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ صحیح فرماتے ہیں تو یا تو آپ نے اسلام کی فطرت انسانی کا مطالعہ نہیں کیا یا آپ اسلام کو سمجھ نہ سکے۔
مصور غم حضرت مولانا راشد القاری سیدہ کا لال مطبوع رضا آف سیٹ پرنٹر دہلی مرکزی ادارہ تبلیغ دینیات جامع مسجد دہلی. یہ جو ہے راشد القاری صاحب کی کتاب میں یہ موجود ہے اور سب مطالعہ کرتے ہیں. جو گریے امام حسین علیہ السلام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ دشمن فطرت اسلام ہیں، وہ دشمن ہیں اہل بیت کے، وہ دشمن ہیں رسول کے، کیونکہ تمام اہل تشیع اہل سنت جو بھی اہل بیت سے واقف ہے اور جو بھی اسلام کی گہرائی سے واقف ہیں وہ گریہ کو جائز سمجھتے ہیں. یہ جو جھوٹی حدیث ہے کہ بھئی 3 دن کے بعد رونا نہیں ہے اور یہ نہیں، یہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے، جبکہ برسوں حضرت یعقوب جو ہے برسوں روئے اور آنکھیں سفید ہو گئی، تو وہاں 3 دن کا سوال کہاں ہے؟ وہ بھی فرزند رسول تھے، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اس کے پیچھے کچھ راز ہے، اس کے پیچھے کچھ دشمنی اہل بیت ہے. تو میں تمام کامن سینس رکھنے والے اور شعور رکھنے والوں سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور امام حسین السلام کے ذکر کو قائم کرنے کی کوشش کریں. تمام مومنین تمام مومنات اس بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ ایک ایسے اثاثے سے محروم ہو جائیں گے. یہاں ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی بدقسمت ہیں وہ لوگ جس نے حسین کو کھو دیا، اور خوش قسمت ہیں وہ جن کے پاس حسین ہے. آئیے ہم سب لوگ حسین کے اثاثے کو استعمال کریں اور اپنی کامیابی کی طرف بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.